تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو ایسٹرائڈس ہیں وہ چھوٹے چھوٹے زمین پر ہٹ کرتے رہتے ہیں. اس کا ایک بڑا ایسٹرائڈ 2013 میں رشیا کو ہٹ کیا تھا اور بڑا وہاں پر بلاسٹ ہوا تھا. السلام علیکم دوستو، انٹلیکچوئل سینٹر میں آپ کو خوش آمدید. ویلکم ٹو دا انٹلیکچوئل سینٹر. آج ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کے لیے ایپیسوڈ نمبر 3 پر. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ملکی وے میں سن جو ہے ہمارا انتظار کر رہا ہے. تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. آج کا میرا موضوع ہے شہاب ثاقب پر، کہ جو ہمارے اسپیس میں ایسٹرائڈس جو ہے جن کو ہم اردو میں شہاب ثاقب کہتے ہیں، وہ کہاں سے آتے ہیں اور ان کا جنم کیسے ہوتا ہے. ہمارے کائنات میں یونیورس میں سب سے زیادہ جو گیس ہے ہائیڈروجن وہ پائی جاتی ہے، اور انہی گیسز سے ہی ہمارے پلانٹس جو ہیں، اسٹارس جن کا برتھ ہوتا ہے، جن کا جنم ہوتا ہے. ستارے بنتے ہی ہائیڈروجن گیسز ہیں. جب ستاروں کی جب پیدائش ہوتی ہے تو اس کے بعد جب ایکسیس ملبہ جب بچ جاتا ہے، ایکسیس ملبہ، ان سے پھر ہمارے پلانٹس بنتے ہیں. اور جب پلانٹس بن جاتے ہیں تو ان کے کچھ ملبے جو ہے وہ اسپیس میں رہ جاتے ہیں، جن کو ہم شہاب ثاقب کہتے ہیں یا ایسٹرائڈ کہتے ہیں. یہ جو ہے وہ فائدہ مند بھی ہوتے ہیں، اور اگر زمین کے آربٹ میں آ جائیں اور زمین کے ٹکراؤ میں آ جائیں تو یہ تباہی کا نقصان بھی بنتے ہیں. جب ہمارے دھرتی پر انسانوں کا ابھی وجود نہیں تھا، ڈائناسورس تھے، تب بھی ایک ایسٹرائڈ نے زمین پر ہٹ کیا اور سارے کے سارے ڈائناسورس لقمہ اجل کا شکار بن گئے. اس کے بعد پھر جو ہے انسان کا ایپیسوڈ جو ہے چیپٹر زمین پر کھلا، اور انسانوں کا آہستہ آہستہ یہ وجود آتا رہا. تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو ایسٹرائڈس ہیں وہ چھوٹے چھوٹے زمین پر ہٹ کرتے رہتے ہیں. اس کا ایک بڑا ایسٹرائڈ 2013 میں رشیا کو ہٹ کیا تھا اور بڑا وہاں پر بلاسٹ ہوا تھا. ان میں ایک سب سے بڑی یہ بات ہوتی ہے، قدرت کا نظام ہے، کہ اگر ایسٹرائڈس اسپیس میں اگر فرض کر لیں اس کا وزن 50 کلو ہے، 50 kg ہے، اور آربٹ میں اگر آ گیا زمین پہ اور وہ اگر زمین پہ ہٹ کرے گا، زمین پہ ہٹ جب کرے گا تو اس کا وزن جو ہے وہ اس ٹائم 5 کلو رہ جاتا ہے. باقی کا جو 45 kg ہے وہ زمین جب اپنی کشش سے، زمین جب اپنی گریوٹی سے اس کو اپنے طرف اٹریکٹ کرتی ہے تو ریفلیکشن کی وجہ سے اس کا جو باقی والیوم ہے وہ ایئر رگڑ کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا کم ہو جاتا ہے. یوں کہہ لیں کہ آپ اس کا جو آپ دیکھتے ہیں کہ آگ لگی ہوتی ہے، چمک ہو رہا ہوتا ہے ایسٹرائڈ، تو وہ آگ لگنے کی وجہ سے، فرکشن کی وجہ سے اس کا ملبہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، وزن اس کا کم ہو جاتا ہے. یہی اسی میں بہتری ہے. اگر فرض کریں، یہ تو میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں 50 kg کا، پر ایکچولی یہ 50 kg ہوتا نہیں ہے، ٹنوں میں اس کا وزن ہوتا ہے. تو اگر میکینزم نہ ہو فرکشن والا، وہاں سے 50 کلو وزن اگر اسپیس سے چلے اور زمین پہ بھی 50 کلو ایز اٹ از وزن جو ہے ہٹ کرے، تو ہماری دھرتی میں اچھی خاصی تباہی ہو سکتی ہے. تو فرکشن کی وجہ سے ہماری بچت ہو جاتی ہے. تو یہ ان کا بڑا اہم رول ہے ایسٹرائڈس کا بھی. تو آئندہ کے ویڈیو میں ہم ملیں گے، بات کریں گے پلانٹس کے بارے میں، کہ ہمارے جو سیارے ہیں ان کو ہم اسٹڈی کریں گے کہ کتنے سیارے کا کتنا فاصلہ ہے آپس میں بھی اور سورج سے بھی. تو کوئی کمنٹ وغیرہ ہو تو ضرور کیجیے گا. ملیں گے کسی نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.